قرآن کی 16ویں سورت سورۃ النحل یعنی شہد کی مکھی۔ آخر ایک پوری سورت کا نام ایک چھوٹے سے کیڑے شہد کی مکھی کے نام پر کیوں؟ اور یہ سورت ہمیں اپنے ارد گرد کی کائنات کے بارے میں کون سے گہرے راز بتاتی ہے؟ چلیں آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ یہ سورت شروع ہی ایک بہت بنیادی سوال سے ہوتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، یہ اپنے بنانے والے کے بارے میں آخر کیا اشارہ دیتی ہے؟ تو اس تجزیے میں ہم 4 خاص نکات پر بات کریں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے قدرت کی نشانیوں کو، پھر ان لا تعداد نعمتوں کو جو ہمیں دی گئی ہیں، اس کے بعد ہم توحید کے تصور کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ شکر گزاری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ سورت سب سے پہلے ہماری توجہ کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کی طرف دلاتی ہے، وہ چیزیں جنہیں ہم شاید روز دیکھتے ہیں لیکن ان پر غور نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے، سورج، چاند، ستارے، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن یہ سب ایک حکم کے پابند ہیں، ایک لگے بندھے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑے منظم منصوبے کا حصہ ہیں۔ اور یہ نشانیاں صرف آسمان تک محدود نہیں، ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ آسمان اور زمین کو ہی دیکھ لیں، پھر یہ رات اور دن کا لگاتار آنا جانا، اندھیرے میں ستاروں کا چمکنا جو رہنمائی کرتے ہیں، اور سمندر، اس پر تیرتی ہوئی کشتیاں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے واضح اشارے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو بات صاف ہے، یہ سب کچھ بس ایسے ہی حادثاتی طور پر نہیں ہو رہا۔ یہ سب کھلی کتاب کی طرح نشانیاں ہیں، لیکن صرف ان کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اور یہ ساری نشانیاں مل کر صرف ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ایک واحد سب سے طاقتور خالق۔ اچھا، تو کائنات کی ان بڑی نشانیوں کے بعد سورت ہماری توجہ ان نعمتوں کی طرف لاتی ہے جو براہ راست ہماری زندگی سے جڑی ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں ہر روز ملتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مویشی جن پر ہم سواری بھی کرتے ہیں اور ان سے لباس بھی حاصل کرتے ہیں، پھر آسمان سے اترتی بارش جو صرف پانی نہیں بلکہ زمین کے لیے زندگی ہے، طرح طرح کے پھل جیسے کھجور اور انگور، اور سب سے بڑھ کر ہمارے گھر جو صرف 4 دیواری نہیں بلکہ ہمارے لیے سکون کی جگہ ہیں۔ اور اب آتے ہیں سورت کی مرکزی کردار پر، وہ مخلوق جس کی وجہ سے اس سورت کو یہ نام ملا، یعنی شہد کی مکھی۔ اور یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی اسے سیدھا سیدھا حکم دیا۔ ذرا اس عمل کو سمجھیں، یہ کتنا حیران کن ہے۔ مکھی کو حکم ملتا ہے کہ جاؤ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو، پھر اس کے اپنے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایک مایا نکلتا ہے، یعنی شہد، جس میں قرآن کہتا ہے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا چلتا پھرتا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سچ تو یہی ہے، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم انسان اگر پوری زندگی بھی لگا دیں تو انہیں گن نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اچھا، تو ہم نے کائنات کی نشانیاں بھی دیکھیں اور اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ اب سورت ایک بہت منطقی سوال اٹھاتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ کہاں سے رہا ہے؟ ان سب کا منبع، ان سب کا سورس کون ہے؟ اور یہ سوال دراصل سورت کے مرکزی پیغام کی بنیاد ہے کہ بھائی، اگر یہ ساری کائنات، یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ ایک ہی خالق دے رہا ہے، تو پھر لوگ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ دوسرے کون ہیں؟ سورت اس فرق کو بالکل صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ایک طرف ہے وہ خالق جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، جس کے پاس علم اور قدرت ہے، جو نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہیں وہ جنہیں لوگ پوجتے ہیں، جو خود مخلوق ہیں، بنائے گئے ہیں۔ ان کے پاس نہ کسی کو نفع دینے کی طاقت ہے، نہ نقصان پہنچانے کی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ سوچئے، ایک غلام ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی اختیار نہیں، اور ایک آزاد شخص ہے جسے اللہ نے خوب رزق دیا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جواب بالکل واضح ہے۔ اور پھر سورت ایک ایسا سوال کرتی ہے جو ہر قسم کے شک کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ اتنی سیدھی سی بات ہے جس پر صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے نشانیاں دیکھ لیں، نعمتوں کا ذکر سن لیا اور توحید کی دلیل بھی سمجھ لی۔
اب ہم آتے ہیں آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف کہ ان سب کے جواب میں انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور اس رد عمل کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یہاں سے بات دو الگ الگ راستوں کی طرف نکلتی ہے۔ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے سامنے دو ہی راستے ہیں اور دونوں کا انجام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے شکر کرنے والا مومن، وہ نعمتوں کو مانتا ہے، اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی ملتی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر۔ اور پھر دوسری طرف ہے ناشکرا انسان، وہ نعمتیں دینے والے کا ہی انکار کر دیتا ہے، تکبر کرتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ رسوائی اور ایک سخت عذاب۔ اور ان دونوں راستوں کا حتمی فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اس دن انکار کرنے والے بالکل بے بس ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا اور انہیں کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ آیت ایک واضح یاد دہانی ہے، ہر عمل کا، ہر انتخاب کا ایک نتیجہ ہے، اور ناشکری کا نتیجہ اتنا سنگین ہے کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ نحل کا پورا پیغام دراصل ایک دعوت ہے، غور و فکر کی دعوت، کہ اس دنیا کو بس ایسے ہی نہ دیکھو جیسے یہ چیزوں کا ایک بے ترتیب مجموعہ ہے، نہیں، اسے ایک بامقصد تخلیق کے طور پر دیکھو، ایک ایسی تخلیق جس کی ہر چیز اپنے بنانے والے کی گواہی دے رہی ہے۔ اور آخر میں سورت ہمیں ایک بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوچئے، اگر ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی اپنے رب کا حکم جانتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، تو انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس کے لیے غور و فکر کرنا اور اپنے خالق کو پہچاننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔